انجینیر صاحب صوبایي وزیر زراعت راورسېدی انشاءالله د انجمنو د حکومت تر مابین به د رزلي نظامي در مابین د ډي سي صاحب در مابین به انشاءالله زما دا امید دی چې یو دغسې لایحه عمل به وباسي چې تاجر به هم خوشحاله شي ډي سي دپاره به هم یو داسې مشکلات مرک خان اچکزی راورسېدی انشاءالله باقاعده و اجتماع د دې خپل خطاب وکړي انجمنو ته ملګرو ته به خطاب وکړي خپله خبره ورته کښېږدي ټول تاجر دکانداران یې پرامنه شي صوبایي وزیر انجینئر مرک خان پہنچ گئے ہیں یہاں پر تاجر برادری کے درمیان ہے وہ کوشش کریں گے حکومت اور تاجر برادری کے درمیان مذاکرات کوشش کریں گے ابھی وہ ایک چھوٹا سا خطاب بھی کریں گے انجینئر صاحب پہنچ گئے انجینئر مرک صاحب پہنچ گئے ہیں ابھی وہ ملاقات کریں گے انجمن تاجران کی کابینہ سے اور یہاں پر خطاب بھی کریں گے مرض لار اوری لکی آپ نے بات کی ہے میں بات اس لیے کہ سارے ہمارے بھائی ہیں تاجر برادری ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور خطرناک سچویشن جو ہے کورونا نے اختیار کیا ہے ہم ان سے بھی درخواست کریں گے اور گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ لیکن کچھ مسائل کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ اس کو طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے بالکل ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہو دو دن تو یہ کہ پورے ملک پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے میں کوشش کروں گا لیکن یہ کہ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں ان کے پاس آیا ہوں ان کی تکلیف کو ختم کر دوں ټولو تجارانو څخه درخواست دی چې غږ یو کړي صوبایي وزیر زراعت قدرمن انجینیر مرک خان راورسېدی پر دغه موقع باندې رحیم کاکړ صوبایي انجمن تاجران صدر رحیم آغا انجمن تاجران صدر او نور صوبایي قایدین دلې موجوده دي ټول تاجر به پرامنه وي انجینیر صاحب رحیم آغا رحیم کاکړ به تاسو ته خپله خبره ږدي چې کومه خبره وکړو هغه به بیا عمل سره کوو ټولو سر نه سره خلاصېږي یو کوي که د شا ملګري که د سیدو ملګري دي مخامخ راسي کښېنئ خپلو ځایو ودرېږئ اوس د اولې وینا دپاره انجمن تاجران بلوچستان صدر قدرمن رحیم کاکړ ته خواست کوم چې دی خپل نظر وړاندې کړي دا مکشنه و دا خلقه رحیم صاحب خپل مجلس کوم نه شروع بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو د مخه زموږ پر دې سټیج باندې ولاړ زموږ د ټولو تاجر مشران او خاص کر زموږ دروند مېلمه انجینیر مرک خان صاحب دوی ته معلومه ده چې نن موږ دلته سره راغونډ سوي یو یا زموږ دا احتجاجي مظاهره ده یا دا احتجاجي درنه ده مخکې هم موږ برای ماښام هم انجینیر صاحب په دې خبره آگاہ کړی دی موږ دا ټول مجلس ورته کړی دی ہم لوگوں نے سارا مجلس انجینئر صاحب کے سامنے رکھا تھا کل رات کو پھر انجینئر صاحب کہہ رہا تھا کہ ہم دھرنے میں آئیں گے ہم پہلے بات کریں گے پھر آئیں گے تو آج انجینئر صاحب اپنے ٹائم پر اپنے وعدے پر یہاں پہنچ گیا تو وہ پھر بعد میں بات کریں گے کل ہم لوگ گئے تھے کمشنر ڈی سی صاحب اور ان سب کے ساتھ ہم لوگوں نے بات کیا 2 گھنٹے مذاکرات ہوا لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوا ہمارا مطالبہ تھا
شروع ہی دن سے جب ڈی سی کے ساتھ ہم لوگوں نے معاہدہ کیا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ڈی سی صاحب نے ہم لوگوں کو بتایا کہ ہفتے میں آپ لوگوں نے 2 دن لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے کہنے پر جب سارا ملک میں 2 دن لاک ڈاؤن تھا، ہم لوگوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم 2 دن لاک ڈاؤن کریں گے، تو اس نے بولا کہ آخری 6 دن جو ہے آپ لوگوں کو فری کریں گے اور جو 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیں گے۔ تو پھر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے 2 دن ہفتے میں، 2 دن جمعرات اور جمعے کے دن ہم لوگوں نے ان کے ساتھ لاک ڈاؤن مانا۔ پھر ہم لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ 6 بجے تک اس نے بولا کہ 6 بجے کے بعد پھر لاک ڈاؤن شروع ہوگا۔ پھر ہم لوگوں نے بولا کہ ٹھیک ہے یہ بھی مانیں گے۔ تو آخر میں جب عید تک ہم پہنچ گیا، جب ہمارا 6 دن کا ٹائم آ گیا تھا، تو اس نے ہمارا بات نہیں مانا، وہ پشیمان ہو گیا تھا اس 6 دن پر۔ کیا اس نے جو فری ہینڈ ہم لوگوں کو دیتا تھا 24 گھنٹے کا ٹائم، اس نے وہ بات نہیں مانا، تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سارا بازار کھول دیا۔ پھر کل جو ہے پولیس اور ایف سی اور یہ انتظامیہ آ گیا تھا، ہمارا سارا شہر کو زبردستی بند کر دیا۔ ہمارے 200-250 لوگ جو ہے وہ تھانوں میں بند کر دیا۔ تو اس حوالے سے پھر ہم لوگوں نے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے کا اعلان کر دیا۔ اگر ہمارا مطالبات حل نہیں ہوا تو ہم یہاں سے پھر جائیں گے وزیر اعلیٰ، اس کے سامنے ہم دھرنا دے دیں گے۔ ہم جو ہے ادھر دھرنا دے دیں گے، ادھر ہم احتجاج کریں گے۔ اس وقت تک ہمارے احتجاج جاری رہیں گے جب تک ہمارا یہ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہم لوگوں کو 6 دن جو ہے وہ فری دے۔ عربستان نے 5 دن پہلے اعلان کیا، سارا ملک میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا کہ یہاں رش زیادہ ہوتا ہے۔ جب 24 گھنٹے کا ٹائم دے ہوئے تو یہ رش خود بخود ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سارا تقسیم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو خریداری کرتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ دن میں خریداری کرتا ہے۔ تو کورونا کے حوالے سے جو اس نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ کورونا آئے گا ہمارے تاجروں کے اوپر۔ معیشت کا دروازے اس نے بند کر دیا۔ جہاز میں 300 بندے آتا ہے، اس پر کورونا نہیں ہے۔ ریلوے میں 2000 بندے جاتا ہے، اس میں کورونا نہیں ہے۔ جب ہمارے تاجروں کے دکان کے اندر 3-3 4-4 بندے بیٹھتا ہے، ان کے لیے پھر کورونا ہے۔ تو یہ ہم کسی صورت نہیں مانیں گے۔ اگر ہمارا مطالبات حکومت نے نہیں مانا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ہم زبردستی اپنی دکانیں کھول دیں گے، ہم کسی صورت اپنے بات سے نہیں ہٹیں گے۔ تو آخر میں زیادہ بات نہیں، ہمارا تقریر کا جو حصہ ہے وہ انجینئر مرد صاحب کو ہم دے دیں گے۔ مرد آباد، مرد آباد۔ نعرے مئو۔ بس آخر میں تمام تاجروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب انجینئر مرد ہم لوگوں کو بات کرے، اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا لائحہ طے کریں گے۔ اگر مثبت جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر منفی جواب آ گیا تو پھر ہم اپنا احتجاج کریں گے۔ آخر میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا رحیم کاکړ چې خپل نظر یې وړاندې کوي، د تاجرانو سمون دا اول دم دا خواست کړی چې پر امنه سي غیر دغه نارې مه وایي. زموږ په مابین کې انجینر زمرک خان ولاړ دی، انشاءالله موږ انشاءالله نه امیده کوي. اوس د بلې وینا دپاره د انجمن تاجرانو صدر رحیم آغا ته خواست کوو چې دی په مختصر الفاظو د تاجرانو مخ ته خپل نظر پیش کړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز تاجر بھائیو، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ 30 دنوں سے ہمارے یہی مطالبات رہے ہیں، یہی ہمارا فریاد رہا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے بامانی مذاکرات کرے اور ہمیں لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کچھ ٹائم دے دے، تاکہ ہماری تاجر برادری جنہوں نے قسطوں پہ قرضوں پہ جو سامان لایا ہے دیگر صوبوں سے، تاکہ یہ اپنا سامان بیچ کے وہ قرضے دے سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے کئی میٹنگیں انتظامیہ کے ساتھ ہوئی، لیکن جب انتظامیہ ملامت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ تاجروں کے مطالبات برحق ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوری کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج انجینئر صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب باروزہ یہاں پر کھڑے ہیں، ہماری زبان خشک ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوئیں گے۔ ہم نے یہ حکومت کو کہا ہے کہ آپ ہمیں کمپیئر نہ کریں لاہور سے، آپ ہمیں کمپیئر نہ کریں سندھ سے۔ صرف کراچی شہر کی آبادی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، ہمارے پورے بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے۔
پورے بلوچستان کی آبادی، کوئٹہ کی آبادی تو چھوڑ دے. اسی طرح ایک لاہور شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. ہمارے پورے بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے. پھر اس کو کتنا فنڈ مل رہا ہے؟ ہمارے صوبے کو کتنا فنڈ مل رہا ہے؟ وہاں پہ کتنے کارخانے ہیں؟ ہمارے صوبے میں کتنے کارخانے ہیں؟ تو ہم نے یہی صوبائی حکومت سے، انتظامیہ سے ہماری یہ درخواست رہی کہ ہمارے صوبے کے غربت، ان کے معروضی زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا چھوٹ دیا جائے، تھوڑا ریلیف دیا جائے. لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. صوبائی حکومت میں شکر گزار ہوں انجینئر زمر خان اچکزئی صاحب کا، جنہوں نے کل رات بھی مذاکرات کرانے کی کوشش کی. کل انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا، پھر ہمارے کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی. کل 12 بجے تک ہمارے مسلسل مذاکرات ہوتے رہے. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو آج ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. ہمارا اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہمارا دھرنا جاری ہے. ہمارا افطاری بھی یہاں پہ ہے، ہمارا سیری بھی ہے، اور ہم احتجاجاً جا کر اپنی دکانیں کھولیں گے. بھائی اب انجینئر صاحب اپنے بات چیت کریں گے. آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ تمام تاجر برادری سے کہ تعامل سے، عزت و احترام سے محترم انجینئر صاحب کو سن لیں. بڑی مہربانی. داو انجمن تاجران صدر قدرمن رحیم آغا صاحب، وزمر رستی په مابین کې یو دغه شخصیت ولاړ دی، د عوامي نیشنل پارټۍ ګوند صوبایي وزیر زراعت. تاسو پر امید اوسئ انشاءالله تعالی دغه 3 ورځې د سیزن او د روژې مبارکې د خوشحالۍ ورځې را روانې دي. د ټولو تاجرانو زموږ درخواست دی چې انجینیر زمرک خان په ډېر ښه انداز واورئ. انشاءالله تعالی زه په خپله پر امید یم، رحیم کاکا پر امید یو چې پر امن اوسېږئ. زمرک خان اڅکزي ته بلنه ورکوم چې دی په خپل ښایسته انداز خپل نظر دکاندارانو ته وړاندې کړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم کاکڑ صاحب، رحیم آغا، حضرت علی صاحب اور میرے تاجر برادری کے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، میں مختصراً آپ کو 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ لوگوں کا روزگار ہمارا روزگار ہے. آپ لوگ اگر مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں وہ ہمارا مسائل ہے، کیونکہ ہم اس شہر میں رہنے والے تاجران، زمینداران، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو بھی آپ لوگ، آپ سب ہمارے بھائی ہو. میں اگر آج گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں تو آپ لوگوں کے ووٹ کے توسط سے میں یہاں پہنچا ہوں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں. کل رات سے میں اس آپ کے مسئلے میں لگا ہوا ہوں کہ آپ کے روزگار کو میں وسعت دے سکوں، میں ان کو وسیع کر سکوں، آج آپ کا لاک ڈاؤن ختم کر سکوں. میں 2-3 باتیں اگر آپ سمجھتے ہو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب سے میری بات ہوئی، ہوم سیکریٹری سے بات ہوئی، ہوم منسٹر سے، کمشنر صاحب سے، ڈی سی سے، سب سے بات ہوئی. دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو دکانیں بند ہیں یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کی دکانیں بند رہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی کہ میں وفاقی حکومت سے بات کرتا ہوں کہ 3 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو جو ہے اس میں نرمی رکھا جائے. یہ جو ہے یہ وبا جو آج آپ دیکھ لیں، میں ابھی بھی ہاسپٹل میں ہمارے مریض کو میں لے جا رہا تھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں. میرے اپنے چاچا کا بیٹا بہت سخت بیمار ہے، ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ ٹی بی سینٹوریم ہاسپٹل جائیں، ایک بیڈ مجھے نہیں مل رہا ہے مریض کو رکھنے کے لیے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے. ہمیں یہ جو ہے دعا کرنی چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، آج میں آپ کے پاس ادھر آیا ہوں، میرا کوئی ووٹ لینے کا مقصد نہیں ہے، نہ میرا سیاست کرنے کا مقصد ہے. آپ بھائیوں کا مشکلات کو حل کرنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو پرامن طریقے سے میں آپ کے مسئلے کا حل نکالوں. پھر وہ وزیر اعلیٰ نے رات سے لے کے صبح تک مجھ سے رابطے میں رہا. وفاقی حکومت ابھی بھی ان کی میٹنگ بیٹھ جائے گی، کوئی 2 بجے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے تمام تجاویز دی کہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے تجار ہیں، ان کے کرائے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. یہ 2-3 دن جو عید کے دن ہیں، اس میں اگر آپ نرمی ہمیں دے دیں. ابھی یہ صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ صوبائی حکومت، میں ابھی بھی یہاں سے جاؤں گا، آپ کے مسئلے پہ بیٹھوں گا. میں وفاقی حکومت سے جو وہاں کے وفاقی وزیر تجارت ہیں، وہاں کے جو ذمہ وار لوگ ہیں،
ان سے رابطہ کروں گا، اور میں آپ کو امید سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں بلوچستان کے لیے نرمی کا اعلان کریں گے۔ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ دیکھو، آپ بھی تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہمارے لوگوں کے حالات پہ سوچ لیں۔ دنیا میں یہ وبا آئی ہوئی ہے، یہ لاکھوں لوگ ان سے مر گئے، یا ہمارے پاکستان میں لاکھوں لوگ مر گئے۔ ہمیں تھوڑا احتیاط سے جانا چاہیے۔ یہ جو کورونا کی وبا اب 1.5 سال ہو گئے چل رہی ہے، تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ پیسے ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے سارے بزرگ، ہمارے جوان اس بیماری کا شکار ہو جائے اور ہم سے رخصت ہو جائے۔ ہمیں پہلے اس پہ سوچنا چاہیے۔ میں صرف یہ ہاسپٹل جا رہا تھا، میں نے رحیم صاحب کو کہا، رحیم آغا کو کہا، ان سب جو ہمارے انجمن کے میرے بھائی ہیں، میں آپ سے نہ چھپوں گا اور نہ بھاگوں گا۔ آپ کے مسئلے مسائل جب بھی ہوں گے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ابھی بھی یہاں سے جا کے اگر مجھے وزیر اعلیٰ ملا، وفاقی حکومت سے رابطے میں ہے، انشاءاللہ ان سب کو پتہ ہوگا کہ وفاقی حکومت ابھی بیٹھ رہی ہے اور اس مسئلے پہ پورے پاکستان کے حوالے سے کورونا پہ بیٹھ رہی ہے، اور ہم نے بلوچستان کے حوالے سے خصوصی ان سے جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے کہ بھائی ہمیں یہ جو ہے آپ لوگ اس کی جو ہے ہمیں اجازت دی جائے۔ اور تاسو حقیقت خبر درته کوم، د پرون ماښامه څه دویم ناستې ستاسو د انجمن مشران کابینه ټوله په دې غم باندې دي چې موږ د خپلو خلکو دا مشکلات څنګه حل کړو. او زما په خیال موږ هم د پرون د روژه ماتي سره ستاسو سره زه په رابطه کې یم او دا مسلې دپاره موږ دا کوشش کوو چې دا حل کړو. خو ستاسو څخه خواست کوو چې پر امن طریقه دا ښار زموږ دی، دا وطن زموږ دی، دا خلک زموږ دي. تاسو دکانداري کوئ، څوک به زمینداري کوي، څوک به موټر چلوي، څوک به رکشه چلوي، څوک به ریړۍ چلوي، څوک به هوټل کوي. موږ ټوله سره وروڼه یو. موږ به دا خپل مشکلات ډېر په ښه طریقه باندې سره حل کوو. موږ ستاسو دپاره ولاړ یو، څه پرون په حکومت کې نه، نن په حکومت کې یو، سبا به بیا په حکومت کې نه، خو چې دلته ولاړ په دې حکومت کې موږ ستاسو مشکلات د حل کولو مکمله کوشش کوو. نو آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں رحیم صاحب سے، آپ کے کابینہ سے، کہ آپ لوگ ابھی پرامن طریقے سے ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں، پرامن طریقے سے اپنے اس احتجاج کو ختم کریں. میں ان سے رابطے میں ہوں گا، جب بھی ہمیں اطلاع ملے گی میں آپ سے رابطہ کروں گا. شام تک ہو، کل 2 دن ہم آپ کوشش کریں گے. میں کوشش کروں گا ساز دپاره به کوشش کو چې تاسو دا مسله موږ د هغه پورې حل کړو. دا موږ دا 2 شپې د وفاقي حکومت سره موږ خبره کوو. اوس هم زه ځم هسپتال ته، د هسپتال ته بیرته انشاءالله راځم، دلې په سکرټریټ کې دا خبره کوم. زه وره دا څه خبره ده، دا وروره زه تاسو ته خبره کوم، تاسو خبره واورئ وروره چې زما په قلم کېدلی، ما قسم په خدای که 1 منټ هم پرېښی وای. د ګرد پاکستان مسله ده، د بلوچستان دنیا مسله ده، جهازونه بند دي، موټران بند دي، هر شی بند دی. زه تاسو ته حقیقت وایم، د کراچۍ څخه زموږ یو سړی راغوښتي پر سیند باندې موټران بند دي. زه تاسو ته دا وایم چې زما په لاس کې زه اوس دستخط کوم چې وره خلاصه کړي، لیکن زما په دغه کې نه دی. د وفاق څه دی، وفاق مجلس راغواړي، په مجلس باندې موږ هم رابطه ورسره کوو، ورسره کښېنو چې دا خبره یو حل راوباسو. زه ستاسو سره خواست کوم، دا یو پرامن طریقه ده، دا زموږ ښار دی، موږ به خپل مخ شاته ګورو. انشاءالله ستاسو د کاروبار موږ ذمہوار یو، موږ به دا ستاسو کاروبار دغه خبره ده. رحیم صاحب موږ ستاسو خواست، زه به اوس هم رابطه وکړم، تاسو په امن طریقه باندې خپل یو ځای کښېنئ، خپل میټینګ راوغواړئ. دوی په خپل طبیعت باندې زه به ولاړ شم، دوی به دا خبره وکړي. دا حکومت به تاسو ته موږ خپل د قدر کوو، موږ تاسو سره په رابطه کې یو، موږ به خپل حال د سره شریک کړو. دوی چې دی روژه ده، دوی د خپل انتظار وکړي. دا احتجاج خو نه شي دغه کېدی، سبا هم راورته، بل سبا هم خو دا دی چې پر طریقه باندې به خپله خبره وکړو. انشاءالله حکومت به هم دا وایي چې ته ورغلی دوی څه شي درکوي. زه خو د حکومت یو نماینده، یو عام وزیر یم، یو ستاسو ملګری یم، ستاسو ورور یم، ستاسو دپاره نن دلته راغلی یم، زه دلته ستاسو د مشکلاتو دپاره راغلی یم. نو زه تاسو څخه خواست کوم رحیم صاحب، ستاسو د دواړو څخه، ستاسو د کابینې څخه چې تاسو دا فلحال ختم کړئ. زه ځم خبره کوم، دوی میټینګ کوي تر ماپښینه انشاءالله، د ماپښینه به انشاءالله دوی موږ ته زیری راکړي. زه خپل پوره کوشش سره کوم، ګوره زموږ کوشش دی وفاقي حکومت سره که زما زموږ په لاس کې په وزیر اعلی ما کاوی، ولاکه وزیر اعلی 1 منټ لا پرېښی وای، خو د وفاقي حکومت مسله ده، د ګرده پاکستان کې بند دی، صرف په کوټه کې نه دی بند. نو زه خبره کوم چې موږ ته یو خوشخبري راکړه، زه به ستاسو د مشرانو سره رابطه وکړم، انشاءالله کوشش به درله وکړم. ټیک ده، ډېره مهرباني، کور مو آپ نے دیکھا
ما په اوس درته ویل چې خلاص یو پایګوره یو لاکډاون روان دي په ټول ملک کې روان دي په ټوله دنیا کې روان دي موږ به دا کوشش کوو موږ په ورور د وفات یو دغه کولی شو دا خبره د کمیشنر ته شوکاز ورکړی دي وړ مورس چې خلاص بي سي ته شوکاز ورکړی دي ہوم سیکرټري ته ورکړی دي خیر ته په شوکاز ما مرکزي حکومت ورکړی دي هغه ګوره دا خو یوازې کراچي بند دي لاهور بند دي اسلام آباد بند دي پنډۍ بند ده د پېښور بند دي اوس ګوره موږ د پټ په حواله سره مختصر خبر ورسره کړې ده چې دا 2 ورځې موږ تجارت تلل اوس دوی که فیصله راته وکړو موږ ته کوو اوس زه راغلم ما څه دغه وو زه خو د هغه خلکو د مشکلات دپاره راغلم دا تجارت دلته ولاړ دي په دې غرمه کې په دې روژه پیغام راوړی سر تاسو د حکومت په نمایندګي راغلي یاست نه زه د خپل ګوره ما د حکومت په نمایندګي راځي زه د حکومت یو حصه یم لیکن دا زموږ وروڼه دي دا ټوله چې دي دا تجاران دي د دوی په مشکلات کې د دوی سره ملګری یم دوی د دوی پر روډو ولاړ دي روژه ده نو ما پر یو پر امن طریقه دوی ته دا پیغام ورکړي چې موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو چې دلته که په کوټه کې داسې یو جوړېدی سي ممکنه وي نو یو ورځ 2 ورځې دوی ته دغه ورکړي لږ اساني ورکړي ریلیکسیشن دي ورکړي دوی دا لاکډاون کې خپل بزنس وکړي او دا موږ یو کوشش ورسره کوو د خبرې مقصد دا دی چې دی وایي چې ته کم رالې که نه اوس راله اوس ذاتي طور پر همدردي په طور د همدردي په طور او ما سره د ذاتي د همدردي د دوی سره د یکجهتي په طور باندې بلکې د حکومت هم دا دی چې د وزیر اعلی هم دا خواهش وو چې تاسو ورسئ دوی ته ووایئ دوی زما پیغام واورئ چې پر امن طریقه باندې منتشر شي موږ د دوی لپاره کوشش کوو ویله ما د کوشش خبره کړې ده اوس ما په لاس کې که اډر وای نو ما به کېدی چې د سره لاکډاون هم درګذر کړی وای کرونا هم درګذر کړی وای دوی ته مې ویلې چې دوکانونه خلاص تجاران وایي چې په غلطو روپیو نقصان تاسو دا نقصان خو داسې دی ګوره تاسو یې خبره نقصان خو صرف زموږ نه دی شوی په ټوله دنیا کې نقصان روان د ملکونو کم اکنامکس پوزیشن چې دی معیشت چې دی هغه کښېنسي که څه ده اوس دلته زموږ کوم وروڼه دي دا غریبان وروڼه دي موږ د دوی لپاره خپل کوشش کوو اوس په ګرده پاکستان کې خو یوازې موږ نه کښېنستلي ټوله تجاران ته ورسره ګرده په کراچي کې هم دغه حال دی په لاهور کې هم دغه حال دی په سند په پښتونخوا کې دغه حال دی ګرده دغه غواړي ګرده موږ سره یو ملک یو خلک یو خو لیکن کوشش به دا کوو چې موږ اول د دې کم چې دا کم زموږ دغه وبا ده موږ هم دعا کوو چې خدای دې موږ ته د دې څخه نجات راکړي او موږ د دې څخه فارغ شو او موږ خلکو ته د خدای صحت ورکړي اصل خبره دا ده بیا د دوی کوچنیان دي بچیان دي کرایي دي مطلب د دوی ژوند دی د اختر دی خوشحالي ده په دې بنیاد باندې د دوی له رالم د دوی سره مې یووالي اظهار وکړي او انشاءالله پر مخ بیا هم کوو او اوس هم د وفاقي حکومت سره خبره کوو کوشش ورله کوو که چیرې دا شی دا مسله حل شوه څومره وخت کې ممکنه ده دا خو هغوی وایي موږ یو میټینګ کوو دا ممکن زموږ په لاس کې هم نه ده زموږ صوبایي حکومت حقیقت دی په لاس کې نه ده زه رښتیا درته وایم بې اختیاره دی ولې دا د وفاقي حکومت د ټول پاکستان دپاره یو دغه چې دی یو ترتیب جوړ کړی دی یو قانون سازي مطلب قانون یې جوړ کړی چې دا به پاتې اوس موږ د بلوچستان دپاره پاس ورته کوو که یې ومنله کور یې ودان که نه دوی ته ووایي چې ګوره یو ورځ 2 ورځې د الله به موږ نه وژني والله که د پیسو یا د نس د وجې موږ مرستو په ناجوړۍ سره په مقابله کوو او دعا سره د الله څخه خواست کوو بڑی مہربانی آپ آئے ہو دھرنے میں ابھی تو پختوں میں آپ نے بتایا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ دھرنے میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ دھرنا ختم ہوگا یا نہیں دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ میرے سارے بھائی ہیں کوئٹہ میں رہنے والے تاجر ہے زمیندار ہے سو بھی ہے سارے ادھر کوئی ریڈی چلاتا ہے کوئی رکشہ چلاتا ہے کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے جتنے بھی مزدور ہیں جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں میں ان کے سے یکجہتی کے لیے آیا ہوں میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو نرمی دے دے لیکن یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے اور پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے ایک وبا ہے میں نے کہا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے ہمیں اللہ نجات دلائے اور ہمیں اس سے ہمیں
हमें जो है महफूज रखे। लेकिन यह है कि मैंने इनके लिए कोशिश की, इनसे मुज़ाकरात की कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वफाकी हुकूमत से हम मुज़ाकरात या उनको मैसेज देंगे, उनके शायद कोई मीटिंग्स हो कि बलूचिस्तान के खसूसी रहते हैं, ये बहुत छोटे छोटे तिजार हैं, इनके बच्चों का मसला है, इनके किरायों का मसला है, हमें ये एहसास है, बिल्कुल हम एहसास करते हैं कि भाई इनकी बहुत मुश्किलात है। लेकिन पूरी दुनिया में लॉकडाउन जो है खासकर पाकिस्तान में लॉकडाउन है, पूरे पंजाब में, सिंध में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो हमने ये कोशिश करनी है कि अगर हमें कोई अच्छी खबर वफाक से मिले तो हम 1-2 दिन इनके लिए आसानी बना सकते हैं, नहीं तो हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि पुरअमन तरीके रहें, 1-2-3 दिन गुजर जाएंगे, अल्लाह हमें इस वबा से निजात दे, हम अपना कारोबार भी कर सकें, अपने तालीमी अदारी भी बंद है, सब कुछ बंद है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ये हालत है। अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि बलूचिस्तान में कोरोना बिल्कुल नहीं है, हम नहीं मानते कोरोना को। मैं आपको अभी भी हमारे 2 मरीज, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, टीबी सेंटोरियम के एमएस से मैंने बात की, वो कहते हैं बेड है ही नहीं, सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, बीमारी है। तो देखो जी बोले प्लीज बोले। मैं कहता हूँ वबा है, बीमारी है, लेकिन ये है कि हमारी हमें अपने मरीज के लिए नहीं मिल रहा है, मैं अपने मरीज के लिए बेड नहीं ढूंढ सकता। क्या होती बातचीत हुई, मैंने उनको कहा पुरअमन तरीके से धरना ख़त्म करें, इंशाल्लाह ये ख़त्म करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इनके लिए कोई आसानी ला सकूँ, ये मेरी कोशिश होगी, मेरा वादा, मेरा प्रॉमिस इनके साथ नहीं है, वफाकी हुकूमत से कह रहा हूँ कि भाई वो हमारे नरमी लाए, अगर ला सकते हैं, नहीं तो मैं इनसे मैंने कहा कि आप लोग पुरअमन रहें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईद के बाद कोशिश। ये नुमाइंदा हो चलिए हैं हमें आप नाउमीद ना छोड़े, देखो मेरे, अगर मैंने आपको कहा मेरे हाथ नुमाइंदे मेरे हाथ में होता है तो मैं अभी साइन करके कहते चलो ये बीमारी को भी नहीं छोड़ना, लेकिन ये पूरी दुनिया, पूरे मुल्क में हो रहा है, लॉकडाउन तो सिर्फ कोयटा में नहीं हुआ है, पूरे मुल्क में हो रहा है। वफाकी हुकूमत का फैसला है, उनसे कहूँगा अगर हो सके तो हम उनका शुक्रिया अदा करें, ना हो सके तो उनकी शुक्रिया अदा करें।